نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ماسب اللہ. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماسب اللہ کی جو ٹرمنالوجی ہے، حالانکہ اس کے لغتی معنی بچے کو معلوم ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن جو ہم سبھی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے معرفت الہی کا کوئی آسان راستہ اور شارٹ کٹ مل جائے. معرفت الہی کے راستے پر چلنے کے لیے اس ٹرم کو ذہن میں ہر وقت رکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ ٹرم ذہن میں نہ رہے ہر وقت تو پھر انسان جو دنیاوی ضروریات ہیں، ترغیبات ہیں، خواہشات ہیں یا مجبوریاں ہیں، ان کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہونے لگتا ہے. اسی لیے وہ لوگ جو معرفت الہی کے راستے پر چلتے ہیں ان کو پہلے دو سبق دے دیے جاتے ہیں کہ اللہ اور ماسب اللہ. حالانکہ جو شیخ کامل ہے، جہاں کوئی جا کے اپنا آپ سرنڈر کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، شیخ کامل کو بھی پتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس آیا ہے یہ خواہش لے کر، اس کو اللہ اور ماسب اللہ کے معنی بڑی اچھی طرح معلوم ہیں، لیکن وہ شیخ کامل پھر بھی اللہ کو ڈیفائن کر دیتا ہے اپنے پاس آنے والے کو، اور اسی طرح ماسب اللہ کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہے. ہم میں سے کس کو نہیں معلوم کہ رب کون ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ خود رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنے بارے میں بیان کر دیا، لیکن شیخ کامل اس کو پھر بیان کر دے گا کہ رب مظہر ہے اور کائنات مظہر ہے. رب وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی کوئی ضد نہیں ہے، جس کی کوئی موافق نہیں ہے، جس کا کوئی ندیم نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اور اپنی ذات میں یکتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جو رب کی کوئی شیخ اپنے شاگرد کو بتائے گا. یہ میں آپ کو بتا نہیں رہا، میں تو کسی سے پوچھ کے آیا کہ رب کس کو کہتے ہیں. اس صاحب علم نے، اس شریف آدمی نے گیٹ پہ مجھے بتا دیا. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ متاثر ہو جائیں کہ بہت تعریف کر دی رب کی میں نے، ورنہ نہ تو مجھے یہ سعادت ہی نصیب ہوئی کہ میں کوئی علم حاصل کر پاتا، دنیاوی ہو یا دینی ہو. اسی طرح جو ماسب اللہ ہے، اس کی مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے: ہر وہ چیز جو رب کے علاوہ ہے وہ ماسب اللہ ہے. اور علم معرفت کے راستے کا راہی جو ہے وہ ماسب اللہ کی طرف نہیں دیکھتا، خواہ وہ کچھ ہی نہ ہو. جب وہ اپنی عبادت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے، ذکر اذکار میں ڈوبتا ہے، تو اس ٹرم کا یاد رکھنا اس کو اس بات میں ہیلپ کر دیتا ہے کہ اس کی تمام تر توجہ صرف رب تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ماسب اللہ کی طرف دیکھنا اس راہ میں جرم ہے. یہ بات پہلے قدم پہ ہی
شاگردوں کی اور مریدوں کی دماغ میں شیخ کامل ڈال دیتے ہیں۔ سب سے بڑا خدشہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اولاد کی محبت میں یا بہن بھائیوں کی محبت میں یا کسی اور رشتے کی محبت میں ہم معاصر اللہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کامل اپنے شاگرد کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ بزرگ جن کی بزرگی اسٹیبلشڈ ہے، سوائے ان کے اپنے شیخ کو دوسرے تمام لوگوں سے بلند تصور کیا جائے، لیکن وہ بزرگ جن کو کتاب نے ثابت کیا کہ وہ عام لوگوں سے بلند تھے، حدیث نے ثابت کر دیا، ان لوگوں پر فضیلت نہ دی جائے اپنے شیخ کو کہ وہ گناہ ہو جائے گا، لیکن ان ہستیوں کے علاوہ باقی سب پر فضیلت دی جائے اپنے شیخ کو۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے شیخ کو دوسروں سے افضل مانتے ہیں تو ہمارے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے ان کے لیے، اور وہی احترام پھر شیخ کے ساتھ محبت اور عشق میں بدلتا ہے۔ یہی جذبہ فنا فی الشیخ ہونے میں مدد کر دیتا ہے۔ جہاں شاگرد کے لیے یہ شرائط ہیں، وہاں شیخ کے لیے بھی ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں بہت زیادہ مکس اپ نہ ہو، تاکہ احترام کا رشتہ قائم رہے، اور جب احترام کا رشتہ قائم رہے گا تو شاگرد اس سے استفادہ زیادہ کر لیں گے۔ جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے فقیر کو منع کیا ہے کہ بلند آواز میں کہکہا نہ لگائے، اور ایک عجیب بات فرمائی کہ اگر فقیر کہکہا لگاتا ہے تو اس کے روب میں کمی آ جائے گی، اور جب روب میں کمی آئے گی تو اپنے شاگردوں کو کچھ سکھا نہیں پائے گا۔ عجیب فلسفہ ہے، لیکن یہ جب بات میرے علم میں آئی تو میں نے اسے آزمایا، کیونکہ یہ جو مغربی تعلیم ہے یہ انسان کے دماغ کو لاجیکل بنائے رکھتی ہے، اور ویسے بھی میرے نزدیک انسان کا یقین کامل اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کو وہ خود پرکھ لے، اس کا تجربہ کر لے، تو اس کے نتائج جو کتاب میں پڑھے ہیں اس پر تو ہمیشہ شک رہے گا، لیکن جس چیز کو خود تجربہ کر لے انسان، اس کے نتائج پر اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافی دیر پہلے اسی نشست میں یہیں پر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے جسم میں لطائف ہیں، اور ان لطائف کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ تو شیخ کامل اپنے شاگرد میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسے لطائف سے کم حق کا واقفیت ہو، جسم کے لطائف سے، تاکہ وہ ان کو کنٹرول کر پائے۔ یہ جسمانی لطائف کے یا اسے روحانی لطائف جو بھی آپ کہنا چاہیں کے علاوہ بھی 10 لطائف ہیں۔ 5 کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے 5 کا تعلق روحانیت سے ہے۔ تو شاگرد پھر واقفیت حاصل کرتا ہے ان 10 لطائف کی بھی اپنے
جو لطائف ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ وہ ان 10 لطائف کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا رول پلے کریں گے. جب لطائف کی میں یہاں بات کر رہا تھا تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ انسان کے بائیں پہلو میں اس جگہ یہ لطیفہ قلب ہے اور اس کے مقابل یہاں لطیفہ نفس ہے. جب ایک زمانے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں سے باتیں سن کے حکایات سن کے ذہنی طور پر اس طرف کو آ گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں ہلکی سی بھی کوئی سٹر پیدا نہ ہونے پائے، کوئی ہلکی سی بھی رکاوٹ نہ آنے پائے، ہلکی سی بھی دقت نہ ہو. ہم صاحب علم لوگوں سے، اہل اللہ سے دعا کرا کے اپنی زندگی کو ایسی کر لیں کہ اس کے اندر کہیں کوئی منفی چیز باقی نہ رہ جائے. بقول بڑے شاہ صاحب کے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میری زندگی میں سب اچھی چیزیں میری ہوں اور میرے حصے کی بھی بری چیزیں دوسروں کے حصے میں آ جائیں. جب دعا کا ذکر یہاں ہو رہا تھا تو ایک حدیث میں نے کوٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فطرت کے خلاف کی گئی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں. جیسے اس نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے تو انسانی زندگی میں بھی دونوں ہی چیزیں رکھی ہیں. یہ قلب کو ہم خیر بھی کہہ سکتے ہیں، نفس کو شر کہہ سکتے ہیں. خیر اور شر دونوں رکھے اللہ نے. پھر انسان کو یہ آزادی عطا فرما دی کہ دونوں میں سے جو چاہو تم چن لو. گرچہ انسانی زندگی کے لیے پیرامیٹر سیٹ کر دیے، وہ انسانوں کو بتا دیا کہ زندگی اگر ان پیرامیٹرز کے اندر گزاریں گے تو آپ کے لیے انعام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ان پیرامیٹرز کو ہم ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کی سزا دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتتے ہیں. تو وہ پیرامیٹر سیٹ کرنے کے بعد انسان کو آزادی دے دی کہ وہ جو چاہے وہ چن لے، خیر یا شر. تو انسان کی زندگی میں دونوں ہی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. جہاں خوشی ہے وہاں دکھ بھی ہے، خوشحالی ہے تو تنگ دستی بھی ہے، تندرستی ہے تو بیماری بھی ہے، آسانیاں ہیں تو دقتیں بھی موجود ہیں، عروج ہے تو زوال بھی ہے انسان کی زندگی میں. اب جب ہم اس کا یہ پہلو زندگی کا اپنے سے علیحدہ کر دینا چاہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، وظیفوں کے ذریعے، تو ہم پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں. میں نے شاید یہ قصہ ایک بار پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب میرے مرشد صاحب کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے. یہاں بھی تشریف لاتے ہیں وہ صاحب. تو وہ شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضور بہت برے حالات ہیں، میں مشکلات کا شکار ہوا ہوں، آپ دعا فرما دیں کہ میری یہ مشکلات ختم ہو جائیں. تو میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی. ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے. چونکہ میں ذرا گہرائی سے انہیں دیکھتا تھا تو میں تو نوٹس کر گیا کہ بات پسند نہیں آئی ہے، لیکن وہ صاحب نوٹس نہیں کر پائے. تو میں نے انہیں ہلکا سا اشارہ کیا کہ نہ کریں.
چھوڑ دیں، یہ بات نہ کہیے. لیکن وہ باز نہیں آئے. 2-3 منٹ کے بعد انہوں نے پھر کہہ دیا. پھر میں نے اشارہ کیا کہ چھوڑ دیں، مت کہیے. لیکن تیسری بار کہا تو شاہ صاحب نے ایک جواب دیا جو شاید میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق تھا، اور اس نے مجھے ایسا اطمینان بخش دیا. الحمدللہ اس کے بعد کبھی دل میں کچھ آیا نہیں، کبھی خیال. تو شاہ صاحب نے اس سے کہا کہ کیوں میاں، اچھے دن گزارنے کو تم تھے اور یہ برا وقت کوئی اور تمہاری جگہ گزارے گا. وہ ایک جملہ تھا، ان کی سمجھ میں تو نہیں آیا ان صاحب کی، لیکن میں اس پر غور کرتا رہا کئی دن. تو وہ ایک ایسا سبق تھا کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا. پچھلے 2-3 مہینے سے میں بیمار چلا آ رہا ہوں، اور اس بیماری کی سختیاں خاصی شدید تھیں. ایک روز جو درد مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، باوجود پوری طرح ضبط کرنے کے میں بیڈ پر اچھل رہا تھا. تو اس عالم میں یہ بات یاد آئی شاہ صاحب کی. تو عجیب بات یہ ہے کہ وہ درد جو برداشت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے، اور کوئی پین کلر اسے ختم نہیں کر پا رہا تھا، وہ بڑے اطمینان سے میں برداشت کر گیا، بڑے سکون سے. بات ایک ہی سمجھ میں آئی کہ رب تعالی نے پیدائش سے لے کے اب تک ایکسیپشنلی مضبوط جسم عطا فرمایا اور بہت سکھ سے رکھا رب نے. تو اتنا لمبا عرصہ جس رب نے مجھے اتنا صحت مند رکھا، اگر 4 دن کی بیماری آ گئی ہے تو پھر اس کو اسی ہنسی خوشی سے کیوں نہ برداشت کر لیا جائے جس طرح میں اپنی تندرستی کو انجوائے کرتا رہا ہوں. تو وہ شاہ صاحب کی بات گہری بہت تھی. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ غور کر لیا جائے تو انسان شکر گزاری کی طرف چلا جاتا ہے، اور شکر گزاری سے رب کے تو قریب ہوگا، اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کروائے گا وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی جیسے محتاج بندے کے سامنے جا کے گڑ گڑانا انسان کی توہین ہے، مناسب نہیں. تو انسان اپنی توہین خود کرنے سے بھی بچ جائے گا. بات دور چلی گئی. یہ جو لطائف 10 لطائف جن کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی ایک دوسرے کی ضد بھی موجود ہے. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں معصوم اللہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اور یہ چیز پختہ ہو جاتی ہے ہمارے اندر، ہماری عبادات کے اندر بے پناہ خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی خشوع و خضوع ہمیں اپنے نفس سے لڑنے میں مدد دیتا ہے. اور جس انسان نے نفس کو فتح کر لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. یہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ یا اللہ مجھے آسان راستہ بتا دے جس سے میں تجھے پہچان پاؤں. تو رب تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ اپنے نفس کو پہچان لو، مجھے پہچان لو گے.
تو جب انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو پھر رب کو پہچانتا ہے. اور ہم نفس کو کبھی بھی فتح نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ہمارے ذہن میں یہ نقطہ بالکل کلیئر نہ ہو جائے کہ ماس پہ اللہ کے کسی چیز کو دیکھنا نہیں ہے اور ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہمیں. تو انشاءاللہ تعالی رب تک پہنچ جائیں گے. یہ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہوتی ہے. آپ کیا کریں جو پھر آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی رحمت کیسے پہچانیں؟ جب انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، جب کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی مصیبت، کوئی دکھ اسے پریشان نہ کر پائے، اور بدترین حالات میں بھی اسے یہ یقین کامل رہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرے گا، ڈوبنے نہیں دے گا، تو سمجھ لیجئے کہ انسان پر اللہ کی رحمت ہے. اور رہ گیا یہ سوال کہ اللہ کی رحمت کس طرح ہوتی ہے. اللہ کو راضی کر کے، اور اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کر دیں. یہ دوسرا سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ان ون آف یور لیکچرز یو ایڈوائز ٹو ریپیٹ فَبِالْعَلَيْ رَبِّكُمْ وَتَكَذِّبَانِ آفٹر فجر پریئرز وداؤٹ ٹاکنگ ٹو اینی باڈی. میرا نہیں خیال کہ میں نے شاید یہ کہا کہ کسی سے بات نہ کیجیے. میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو ایک احتیاط کر لیں کہ دن طلوع نہ ہو پایا ہو، دن کی ہلکی سی بھی روشنی نہ ہو. تو اگر ہم میں سے بہت سے ایسے صاحبان ہیں جو گھر پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، وہ تو اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں فجر کو. نہیں تو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو تہجد کے بعد پڑھ لیا جائے. اس میں احتیاط ایک ہی ہے. اور جہاں تک بات نہ کرنے کا سوال ہے تو میں ایک گزارش سب کی خدمت میں کیا کرتا ہوں، اگرچہ اس کے پیچھے حکمت یہ نہیں ہے، بلکہ میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادات کو خود اپنی ذات سے بھی چھپا لے، اپنے آپ کو یقین دلا سکے کہ میں تو عبادت کرتا ہی نہیں، میں تو کوئی نیکی کرتا ہی نہیں، تو وہ اتنا ہی اچھا ہے اس کے لیے. اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ تنہائی میں پڑھیے. تو جب آپ تنہا ہیں تو بات کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کی تعداد کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہاؤ مینی ٹائمز ٹو ریپیٹ. یہ تعداد مین ٹو مین ویری کر جائے گی، یہ ہر ایک کے لیے ایک ہی تعداد نہیں ہے. لیکن جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے ان کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ 717 مرتبہ پڑھ سکیں اسے تو اس کے اثرات بڑی جلدی نمودار ہو جائیں گے. یہ ایک سوال ہے، اس کا حالانکہ جواب میں 2-3 بار پہلے عرض کر چکا. سچے ولی کی پہچان کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سچے ولی کی پہچان کیا ہے، کوئی روحانی طریقہ بھی بتا دیجئے. صاحب اس کا روحانی طریقہ تو مجھے خود معلوم نہیں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود نہ پکڑ لیتا کوئی ولی اللہ. لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ روحانی طریقہ صرف ایک ہے، وہ جو پرشین میں غالباً شیخ سعدی نے کہا تھا
کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، تو آسان ترین روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ خود ولی بن جائیے، ولی اللہ بن جائیے۔ تو جب آپ خود ولی اللہ بن جائیں گے تو دوسرے تمام اولیاء اکرام کی پہچان ہو جائے گی آپ کو، خاص طور پہ وہ صاحبان جو صاحب ڈیوٹی ہیں، ان سے تو ہر کوئی واقف ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہی ایک روحانی طریقہ ہے کہ انسان خود ولی اللہ بن جائے تو دوسروں کو پتہ چل جائے گا۔ اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ مزارات سے فیض کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کے لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کسی پروٹوکول کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان باوضو ہو کر گھر سے جائے اور تمام راستہ درود شریف پڑھتا رہے اور کوشش کرے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کرے، ایٹ لیسٹ جاتے ہوئے دل میں درود شریف پڑھتے رہیے، اور مسنون طریقہ جو ہے اس کے مطابق وہاں سلام کیجیے، السلام علیکم یا اہل القبر، اور اس کے بعد فاتحہ پڑھ لیجیے۔ فاتحہ جو طریقہ اس کا مقرر ہے وہ تو صرف اتنا ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اگر اس کی ترتیب اس طرح سے رکھ پائیں آپ کہ پہلے فاتحہ جو بتائی گئی ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار قل ہو اللہ شریف، اس کے بعد سورہ بقرہ کا کچھ حصہ تلاوت کر لیں، اور اگر سورہ یاسین زبانی یاد ہے تو سورہ یاسین پڑھ لی جائے، اور پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور یہ عرض کیا جائے کہ یا باری تعالی، میں نے یہ جو تیرا کلام تلاوت کیا، یہ میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا، اسے قبول فرما کے اس ثواب کو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، اور اس کے بعد اگر چاہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کے علاوہ جتنے پیغمبر، اولیاء اکرام اور مسلمان دنیا سے جا چکے، ان سب کی روح مبارک کو بھی اس کا ثواب بخش دیں، اور بالخصوص اس اہل قبر کی روح کو اس کا ثواب بخش دیں۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالی سے دعا کریں، رب تعالی سے دعا کیجئے، صاحب مزار سے نہیں، کہ یا اللہ تو اپنی رحمتوں کے صدقے، اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کے صدقے میرے گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم کر دے، اور مجھے یہ عطا کر دے۔ میں تو یہ طریقہ جانتا ہوں۔ اور اگر انسان اس نیت سے گیا کہ وہ جو صاحب مزار ہیں ان کے روحانی فیض جو جاری ہیں اس سے حصہ مل جائے، مجھے اس میں سے کچھ عطا ہو جائے، تو پھر آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایک مخصوص وقت پر جائیے، مخصوص جگہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے وہاں، اور واپس چلے آئیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ روزانہ کوئی صاحب آپ کے آفس کا دروازہ کھولیں، اندر گردن کر کے کہیں جناب السلام علیکم، واپس چلے جائیں، تو 4-5 روز تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں گے، پھر اس کے بعد وہ صاحب جب آئیں گے تو آپ ان کو دیکھ کے خود ہی کہیں گے کہ بھائی ذرا اندر آئیے،
کہ آپ روزانہ سلام کرنے آتے ہیں، کوئی کام ہے مجھ سے کیا؟ تو اس کے جواب میں بھی وہ کہہ دے کہ نہیں صاحب، آپ کوئی کام نہیں، میں تو صرف آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کو سلام کرنے آ جاتا ہوں، کام نہیں ہے مجھے کوئی، چلا جائے۔ تو وہ اس کے بعد بھی اگر وہ آتا رہے سلام کرنے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ سب لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یار اس آدمی کا خیال رکھنا، اگر یہ کبھی کوئی کام کہہ دے تو وہ کر دینا ہے اسے۔ اب آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس آدمی نے جو سلام کرنے آ رہا ہے اس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے آپ کو فورس کر دیا کہ آپ از خود یہ کہہ دیں کہ اس کا جو کوئی بھی کام ہو اس کو کر دینا خاموشی سے۔ یہ فقیر بھی خاصے عیار ہوتے ہیں۔ روحانیت میں بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، عیار اور مکار۔ ولی اللہ کو، کچھ اولیاء کرام کو عیار کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس سینس میں نہیں جس سینس میں ہم دنیاوی طور پہ کہتے ہیں، اگرچہ میں یہ لفظ کہہ کے ایک بار بھگت چکا ہوں بہت بری طرح۔ یہ اس ولی اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے ہو اور لوگوں کو یہ ظاہر کرے کہ میں تو فاسق و فاجر ہوں، لیکن اندر سے وہ بہت بڑا صاحب علم ہو۔ تو اس کے بارے میں روحانیت میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ تو بہت عیار ہے۔ رب تعالیٰ سے زیادہ سچا، رب تعالیٰ سے زیادہ اسٹریٹ چلنے والا کون ہوگا؟ لیکن خود اس نے قرآن میں اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا مکار ہوں۔ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کہاں کیا گیا۔ ایک صاحب سے خاصی، بلکہ ان صاحب کی میرے ساتھ خاصی قربت ہو گئی تھی، تو ان کے چاہنے والے بہت تھے۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ میرے سامنے والے لوگ جو ہیں وہاں وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھول گیا کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کروں۔ تو میں نے یہ نہیں بھانپا کہ میں ان کو تعریفاً عیار کہہ رہا ہوں کہ وہ صاحب اندر سے بہت بڑے صاحب علم ہیں، صرف آپ لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ عیار ہیں۔ تو ان کے چاہنے والوں نے انہیں جا کے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے۔ تو الفاظ کے بارے میں انسان کو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، یہ سبق اس کے بعد مجھے مل گیا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی عیاری انسان کو وہاں کرنی پڑ جائے گی کہ آپ فورس کر دیں اس صاحب مزار کی روح کو، جس کے نامہ اعمال میں آپ روزانہ ایک مخصوص وقت پر ثواب کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ ثواب کا اضافہ ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے نیک انسان کو بھی چاہیے، لیکن انسان جو اس دنیا سے چلا گیا اس کا اعمال کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، وہ صرف زندگی تک ہی اس کا مجاز ہے۔ تو جب کوئی اور شخص اس صاحب مزار کے نامہ اعمال میں روزانہ ثواب کا اضافہ کراتا ہے تو وہ صاحب مزار پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ۔ یہ اس کے اندر یہ جو لفظ ہے احسان مندی، امپورٹنٹ ہے، یہ انڈر لائن کر رہا ہوں کہ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ، اور رب کے حضور وہ دعا کرنے لگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، تیرے جس بندے نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا ہے، تو بھی اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما۔ اور چونکہ وہ دنیاوی طور پر تو اس قابل نہیں رہے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ وہ کچھ دے پائیں، تو ان کے پاس صرف اپنے روحانی تصرفات ہیں، تو وہ اپنی توجہ ڈالنی شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم سے
فیض حاصل ہونا شروع ہوتا ہے ایسے آدمی کو جو روزانہ وہاں جا کے یہ کام کر دکھائے کہ بغیر دعا مانگے روزانہ پڑھائی کر کے وہاں سے اور یہ دعا کر کے یا اللہ اس کا ثواب اس اہل قبر کی روح کو بخش دے، چلائے، تو پھر وہ فورس ہو جائیں گے وہ ولی اللہ آپ پہ توجہ ڈالنے پہ، تو یوں ان سے فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سوال وظیفے کے بارے میں ہے کہ وظیفے کے دوران یہ مقرر ہونا چاہیے۔ اگر تو انسان کوئی وظیفہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو جائے تو دورانیہ تو اس کا مقرر نہیں ہوتا لیکن تعداد مقرر ہو جاتی، جیسے میں نے جو پہلا سوال جن صاحب نے پوچھا تھا ان کی تعداد بتائی کہ ان کو 717 مرتبہ روزانہ یہ پڑھنا پڑے گی آیت۔ یہ تعداد ہے، دورانیہ نہیں ہے۔ دورانیہ ہم ٹائم مقرر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر اس کو برائے ثواب پڑھنا ہے وظیفے کو، چاہے وہ کوئی ہو، میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ نہ تعداد مقرر کیجئے نہ دورانیہ مقرر کیجئے، جب تک آپ خوشی سے پڑھ سکیں اسے پڑھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے یہ بات کہ رب تو اس پر ان گنت احسان کرے، اس پہ اپنی نوازشات بغیر گنے کر دے، اور وہ رب کو پکارے تو گن گن کے پکارے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان صرف رب کو پکارے، نہ روحانی ترقی کا کوئی لالچ نہ کوئی دنیاوی، صرف اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ لائق عبادت بھی ہے اور میرا محسن بھی ہے۔ رب تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ محسن ہے کہ وہ احسانات بہت کرتا ہے میرے اوپر۔ تو اس کو آدمی جب اس کا ذکر کرے تو بغیر گنے کر لے۔ یہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کسی صاحب نے پوچھا ہے۔ مسئلہ وہی آتا ہے کہ مراقبہ کر کے لیں گے کیا؟ ہر آدمی جس سے آپ سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب وہ اپنی ذہنیت کے مطابق دیتا ہے، چاہے وہ اچھی ذہنیت ہو یا بری۔ تو میرے تو عقائد کچھ عجیب و غریب سے ہیں جو شاید آپ حضرات کو پسند نہیں آئیں گے۔ میں تو ایک سیدھی سی بات جانتا ہوں، بہت سادہ بات، صرف اینٹیں نہیں ماریے گا یہ بات سن کے، کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام، وہ مجھے پال رہا ہے۔ جب سے میری فارمیشن شروع ہوئی اس وقت سے وہ پال رہا ہے۔ جسٹیشن پیریڈ کے دوران مخفی طریقے پہ پالا اس نے، اور دنیا میں سانس لینے کے بعد سے ظاہری طور پہ بھی۔ تو یہ میں مراقبے اور وظائف اور اوراد، ذکر اذکار، ان کے چکر میں کیا پڑھوں؟ میں اپنے رب کو سیدھا سیدھا پکارتا چلا جاؤں، اور ساتھ دل میں میرے اگر یہ خیال رہے کہ مجھے شرم آنی چاہیے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے اور میں اس کا ذکر کتنا کم کرتا ہوں۔ میرے عقائد تو یہ ہیں سیدھے سے، نہ میں مجاہدوں کے چکر میں پڑنا چاہتا ہوں، نہ چلوں کے، نہ مراقبے کے، نہ توجہ کے، نہ غور کے، کچھ نہیں۔ میں تو سیدھا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہتا ہوں، بالکل وہ تعلق جو ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جو صحیح غلام ہے، جس کے رگوں میں اچھا خون ہے، وہ آقا کے کوڑے کھا کر بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ لوگوں میں جب اپنے آقا کا ذکر کرتا ہے تو بہت اچھے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، بے شک آقا اسے فاقے سے رکھے، کوڑے مار دے،
اس کے جسم کو جھلساتا رہے، لیکن وہ اپنے آقا کی تعریف ہی بیان کرے گا. تو یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ میرا آقا تو ایسا ہے جو بہت خوبصورت طریقے سے لک آفٹر کرتا ہے، اتنا خوبصورت طریقہ کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں سوائے میرے رب کے. تو اس کا ذکر کیا جائے مراقبے وغیرہ میں، تو میرا تو عقائد میں کہیں یہ چیز فٹ نہیں ہوتی کہ میں ان قصوں میں پڑ جاؤں. تو بغیر مانگے وہ اتنا عطا کرتا ہے کہ میں یہ مراقبوں کے اور وظائف کے چکروں میں کہاں پڑوں گا، اس کے ساتھ سودے بازی کیوں کروں میں، جبکہ وہ مجھ سے سودے بازی نہیں کرتا، کبھی سیدھا سیدھا مجھے لک آفٹر کرتا ہے، بغیر کوئی سٹرنگز اٹیچ کیے، بغیر کوئی شرائط پری کنڈیشنز لگائے، آرام سے پال رہا ہے، توقعات سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے. تو پھر ان قصوں میں کیا پڑا جائے. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو جواب وہی دے سکتا ہوں جو میرا عقیدہ ہے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کے بارے میں شک ہوا تو کیا بیعت ٹوٹ جائے گی؟ بیعت نہیں ٹوٹتی ہے. یہیں کسی نشست میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ آپ بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مرشد کو انسان کے درجے پر رکھیں، اس کو ماورائے انسان نہ بنائیں، ماورائی چیز نہ بنا دیں کہ وہ کوئی سپر ہیومن ٹائپ چیز ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کیونکہ مرشد بھی بہرحال انسان ہے اور غلطی کرنا انسان کی سرشست میں داخل ہے. تو جب ہم اپنے مرشد کو انسان سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہونے کے ناطے ان کی یہ ضروریات بھی ہیں، ان کی یہ کمپلشنز بھی ہیں، یہ لمیٹیشنز ہیں ان کی، اور غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے، اس کی فطرت میں ہے. تو جب مرشد سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کہیں سلپ ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے دکھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے سمجھا ہی اپنے مرشد کو انسان ہے. سپیریئر اس لیے مانتے ہیں اپنے مرشد کو کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، تقوی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن ہے انسان اس کے باوجود بھی. تو جب ہم اپنے مرشد کو انسان سمجھتے ہیں تو ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی یا ان کے کسی فیل سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ مرشد کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے شک نہیں ہوگا. ہمارے مرشد کے احترام جو ہمارے دل میں ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن شک سے بیعت ٹوٹتی نہیں ہے. میں شاید 6 ویکس کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالی 1 جنوری کے بعد جو سنڈے آئے گی اس پہ ہوگی، اگر میں ملک سے باہر چلا گیا اور زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر 1 جنوری کے بعد سنڈے جو پڑے گا اس پہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.